الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ مدنیہ آیت نمبر 67 تا آیت نمبر 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آباد ہیں، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان میں سے یہودی قوم واحد قوم ہے جن کو اپنی تاریخ کا علم ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا، کتابوں کے اندر تاریخ کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودی آباد تھے اور ان کے پاس تاریخ کا علم تھا، ان کے والدین کے ساتھ اللہ کے کیا کیا معاملات ہوئے۔ اس بنیاد پر مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی اس سورۃ البقرہ نامی مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے والدین کے حالات سے آگاہ کیا۔ گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر ان کی ہیلہ سازی کا بیان تھا، اللہ کے احکامات کو توڑنا اور اپنے من چاہے مطلب کو نکال کر اس کے مطابق عمل کرنا اور نتیجہ اللہ کی پکڑ کا آ جانا، اس بات کو بیان کیا۔ اب یہ جو آگے والی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، ان کے اندر انہی کے ایک اور واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ ہی در حقیقت ان آیات کے اندر بیان ہوا۔ اگر وہ واقعات سمجھ لیا جائے تو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، دو قسم کی روایات آتی ہیں۔ پہلی روایت میں یہ آتا ہے بندہ تھا، بڑا دولت مند تھا، اولاد وغیرہ اس کی کوئی نہیں تھی۔ بندہ تھا، بڑا دولت مند تھا، اولاد وغیرہ کوئی نہیں تھی، اور اس کے ورثاء کے اندر اس کے چچا زاد بھائی وغیرہ موجود تھے۔ چنانچہ چچا زاد بھائیوں نے سوچا کہ بھیا چونکہ یہ ہمیں تو خرچہ دیتا نہیں ہے، خود کماتا ہے، وہ غریب تھے اور وہ محنت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی محنت کے باوجود ان کا گزر بسر مشکل ہوتا تھا۔ وہ اس دولت مند سے کہتے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، والی وارث بھی تمہارا کوئی نہیں، لہذا بہتر ہے تم ہمارے ساتھ تعاون کیا کرو۔ تو یہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تھا۔ ان کے چچا زاد بھائیوں نے مل کر اس بندے کو قتل کر ڈالا۔ ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے۔ دوسری روایت میں یوں آتا ہے مالدار تھا اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کے بھتیجے تھے۔ مالدار تھا، صرف ایک بیٹی تھی، باقی اس کے بھتیجے تھے۔ مال و دولت خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس سے بھتیجوں نے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بھتیجوں کی نیت میں فتور آ گیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم چچا کو قتل کر دیں تو
تو اس کی بیٹی سے نکاح بھی ہو جائے گا اور اس کے مال کے ہم وارث بھی بن جائیں گے۔ چنانچہ یہ ان کے دماغ میں بات آئی اور موقع کی تلاش میں رہے، اور ایک دن موقع پا کر ویرانے میں لے جا کر اپنے چچا کو راتوں رات قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد چچا کی لاش کو برابر والے محلے کے اندر، بستی کے اندر لے جا کر پھینک دیا اور راتوں رات خود واپس آ گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو جنہوں نے رات کو مارا تھا وہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے چچا کا قتل ہو گیا، ہمارے چچا کا قتل ہو گیا۔ اب کیا کریں جی؟ لاش کو تلاش کرو۔ لاش کو تلاش کیا گیا تو وہ دوسری والی بستی میں پائی گئی۔ جب دوسری بستی کے اندر مقتول کی لاش پائی گئی تو لازماً شک ان پر جائے گا۔ اب یہ پوری بستی والے اس بستی والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کا پتہ بتاؤ۔ یہ بات نمبر ہو گئی ایک۔ شریعت مطہرہ جو ہماری ہے، ہماری شریعت کے اندر ایک قانون ہے، اگر کسی بستی کے اندر اگر کوئی مقتول پایا جائے، مرا ہوا بندہ، لاش مل جائے، قاتل کا پتہ نہ ہو، اس بستی کے 50 عزت دار لوگوں کو نکالا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ۔ کیا قسم کھانی ہے؟ کہ نہ تو ہم نے اسے قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہے، نہ تو قتل کیا اور نہ ہی قاتل کا پتہ ہے۔ جب 50 منتخب بندے قسم کھا لیں گے تو اس صورت میں وہ بری ہو جائیں گے قتل کے ذمے سے۔ لیکن جس علاقے میں لاش پائی گئی وہاں کے علاقے والے سب کے سب مل کر اس مقتول کے رشتہ داروں کو اس مقتول کا خون بہا، یعنی کہ دیت دیں گے، پیسے دیں گے۔ ایک بندے کی دیت کتنی ہے؟ موجودہ زمانے کے لحاظ سے مرے سے مرا اگر لگایا جائے تو ایک اونٹ ملتا ہے تقریباً 80,000 روپے کا، اس سے کم کا شاید ہی کوئی اونٹ ہو، تو 100 اونٹ ایک بندے کی دیت ہے۔ اس لحاظ سے اگر لگایا جائے تو 50 سے 60 لاکھ روپے کی مالیت بنتی ہے۔ اب وہ بستی کے جس میں مقتول پایا گیا وہاں کے سارے لوگ یہ پیسے جمع کریں گے اور مقتول کے گھر والوں کو دینے کے پابند ہوں گے۔ یہ ہماری شریعت کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، اس کے متعلق 2 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ ابھی تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا ان کے یہاں حکم تو یہی ہے جو ہمارے یہاں ہے، لیکن ابھی تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے علاقے کے اندر ایک رواج تھا۔ وہ رواج کیا تھا؟ اگر کہیں پر کوئی مقتول مل جاتا اس صورت میں یہ 50 بندے نہیں بلکہ اس علاقے کے بستی کے جو معززین معتبر لوگ ہوتے تھے ان کو نکالا جاتا تھا۔ پھر ایک گائے کو لیتے تھے، بچیا کو لے جا کر جو قریبی ندی بہنے والی ہوتی تھی، بستی کے قریب جو ندی ہوتی تھی اس ندی کے پاس جا کر اس بچیا کی گردن کو توڑ دیتے تھے۔ گردن کو توڑنے کے بعد اس کا جو خون ہوتا تھا اس کو پانی میں بہاتے تھے، اور ان کے جو اپنے بڑے منتر پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ اس کے اوپر کچھ پڑھتے وغیرہ دم وغیرہ کرتے تھے، اور پھر وہ جو معززین نکلے ہیں وہ ندی کے اندر اپنے ہاتھ دھوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس سے بری ہیں، اے اللہ ہمیں اس کے قاتل کا علم نہیں۔ ان کا یہ عمل ان کے گناہ کی معافی کا سبب بن جاتا تھا۔ ایک روایت یہ۔ دوسری روایت یہ کہ نہیں، یہ واقعہ جب ہوا بندہ مارا گیا، مارا کس نے؟ بھتیجے نے۔ مارا کس نے؟ بھتیجے نے، اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ اب اس بیچارے کے ذہن میں یہ تھا کہ راتوں رات میں نے قتل کیا، کسی کو کانوں کان خبر تو ہے نہیں، لہذا میں بچ جاؤں گا۔ اب جب لاش ملی مثال کے طور پر سامنے والی بستی سے، اس نے صبح واویلا کیا، لوگ پہنچ گئے۔ اب اس نے جب ان لوگوں سے مطالبہ کیا، نیت کیا تھی؟ یہ لوگ بھی دیں گے، وارث تو خالی میں ہوں،
مجھے مل جائے گا، اور جو چچا چھوڑ کر مرا ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا، میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب مطالبہ کیا تو آگے والے بستی والوں نے قسمیں کھائی کہ بھیا ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ لاش آپ کے علاقے میں پائی گئی. اب یہ بستی والے اور وہ بستی والے آپس میں گتھم گتھا لڑائی ہونے لگی. ان میں سے کوئی سمجھدار تھے، ان سمجھداروں نے کہا کہ خدا کے بندو، اللہ کا نبی، وقت کا پیغمبر اور بادشاہ بھی ہے، وہ موجود ہے، حضرت موسیٰ کی صورت میں کیوں لڑتے ہو؟ آؤ جا کر موسیٰ سے معلوم کر دیتے ہیں، ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں. چنانچہ یہ آ گئے حضرت موسیٰ کے بعد. حضرت موسیٰ کے بعد کہ موسیٰ قتل ہو گیا، قاتل کا نام بتاؤ. اب حضرت موسیٰ اگر چاہتے اللہ سے پوچھ کر قاتل کا نام بتا سکتے تھے، پر حضرت موسیٰ نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ سامنے بنی اسرائیل موجود تھے. حضرت موسیٰ کو پتا تھا ان کے دماغوں کے اندر خناسیت ہے، یہ پھر کوئی بات میں سے بات نکال دیں گے، باریکیاں نکال دیں گے. حضرت موسیٰ نے فوراً کہا اگر تمہیں قاتل کا پتہ کرنا ہے تو تم گائے ذبح کرو. کیا کرو؟ گائے ذبح کرو. تم کیا کرو؟ گائے ذبح کرو. اس مبارک صورت میں یہاں پر گائے کا ذکر ہے تو اس صورت کا نام بھی سورۃ البقرہ پڑ گیا، اس کی وجہ سے بقرہ پڑ گیا. اب وہ سامنے تھے بنی اسرائیلی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو ظالموں نے فوراً کہنا شروع کر دیا موسیٰ تم سے مذاق کرتا ہے، ہم تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں قاتل کے نام کا اور تو آگے سے ہمیں کیا کہتا ہے؟ گائے ذبح کرو. اب یہ مسئلہ تھا شریعت کا. دیکھو نبی بھی مذاق کرتا ہے. مذاق کا مطلب کیا ہے؟ خوش طبعی کرنا، دل لگی کی بات کرنا. یہ تو نبی بھی کرتا ہے. ہمارے نبی کے پاس صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں پر سواری نہیں ہے، آپ مجھے کسی سواری پر سوار کروا دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا. اب یہ صحابی جن کو یہ کہا گیا انہوں نے اپنے دماغ میں سوچنا شروع کر دیا کہ جہاد پہ کل جانا ہے، سرکار مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے، وہ بچہ میرا بوجھ تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ نہ جانے کب بڑا ہوگا، کب میں اس پر سوار ہوں گا. ٹھیک ہے. صحابی پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ تو لازماً ہوگا. میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ کو چھوٹا والا دوں گا، میں نے کہا اونٹ کا بچہ دوں گا. اللہ کے نبی نے بھی مذاق کیا، لیکن اللہ کے نبی کے مذاق میں اور عام لوگوں کے مذاق میں بڑا فرق ہے. چنانچہ سرکار نے فرمایا اس زبان سے بھلے کوئی بھی حالت ہو حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی. ایک صحابی تھے سرکار کی باتوں کو لکھا کرتے تھے. دوسرے لوگوں نے ان صحابی کو منع کیا کہ بھیا کبھی سرکار مذاق کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، حالتیں انسان کی چینج ہوتی ہیں، لہذا ہر بات نہ لکھا کرو. اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا. عرصے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی آپ نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ سرکار صحابہ نے اس بات کی طرف میری توجہ مبذول کروائی. اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. تو خوش طبعی ہمارے پیغمبر بھی کرتے تھے. بڑھیا نے کہا سرکار دعا کیجئے جنت میں چلی جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑھیا رونے لگ گئی. ظاہر سی بات ہے نا کہ رونے کی بات تو ہے. اگر پاک پیغمبر کہہ دیں کہ جنت میں نہیں جاؤ گے تو وہ تو صحابہ تھے، ان کے لیے تو یہ بات موت سے کم نہیں کہ پیغمبر کہہ دے کہ اپنا جنت میں نہیں جائیں گے. اب وہ بڑھیا پریشان ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار سے روتے دھوتے ہوئے واپس جانے لگی تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ أَنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَتْرَابًا کہ جنت میں جو بھی عورت جائے گی وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی بلکہ 30 یا 33 یا 35 سال کی عمر کی نوجوان ہو کر داخل ہوگی.
ٹھیک ہے جناب مولا. تو اللہ کے نبی نے بھی مذاق کیا. لیکن جب بات آ جائے شریعت کی تو نبی مذاق نہیں کر سکتا. اب حضرت موسیٰ نے جو کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا. حضرت فوراً غصے میں آ گئے اور حضرت نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کیا مطلب؟ شریعت کے احکامات میں مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ نبی کا کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. حضرت موسیٰ کو جب غصے میں دیکھا اب آگے مزید مذاق. گائے اب وہ گائے ذبح کر دیتے بات بن جاتی، لیکن نہیں، وہ بنی اسرائیلی تھے، ان کی عادت تھی بال کی کھال اتارنا اور بے جا سوالات کرنا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بولو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے نبی نے 23 سال گزارے نبوی زندگی کے. کتنے؟ 23 سال گزارے. 23 سال میں صحابہ کتنے ہوئے؟ 1.25 لاکھ. ٹھیک ہے، لیکن پورا کا پورا ذخیرہ احادیث اٹھا کر دیکھو، ان احادیث کے ذخیرے میں صرف 14 مواقع ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ہو. صحابہ سوال نہیں کرتے تھے. صحابہ سوال کیونکہ اللہ نے کہا تھا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو. ایسا نہ ہو کہ وقت کا نبی موجود ہے نا، وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم پوچھتے رہو گے، اللہ کا نبی جواب دیتا رہے گا، حلال اور حرام کا دروازہ کھلا رہے گا. یا صحابہ سوال نہیں پوچھتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو کوئی ضرورت ہوتی سرکار کی مجلس میں آ کر گردن جھکا کر بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اللہ اپنے نبی کے دل پر ہمارے سوال کا جواب ڈال دے. اللہ کے نبی خود ہی بیان شروع کر دیتے تھے اور وہی بات دہراتے تھے. اور بسا اوقات کوئی دیہاتی آ جاتا، چونکہ دیہاتیوں کو علم زیادہ نہیں ہوتا تھا، وہ آ جاتا، وہ سوال کرتا، پیغمبر جواب دیتے اور مجلس کے اندر موجود حضرات صحابہ کرام مستفیض ہو جاتے. تو ہماری شریعت کا بھی حکم ہے کہ سوال زیادہ نہ کیے جائیں، سوال زیادہ نہ کیے جائیں. یہ جو زیادہ سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہو. سوال ہو، سوال کے قابل بھی تو ہو. حضرت مولانا شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کے مسائل بیان کر رہے تھے. مجمع بیٹھا ہوا تھا. حضرت آپ کو کوئی سوال، آپ میں کسی نے کچھ پوچھنا ہے، کھڑے ہو کر پوچھو. سارے مجمع نے ایک ایک کر کے سوال پوچھنا شروع کیے. ایک بندہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. حضرت نے کہا بھائی آپ رہ گئے، آپ بھی پوچھ لیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کھڑا ہو کر کہنے لگا حضرت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، رات ہو جائے اور اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا تیرا چپ رہنا ہی زیادہ بہتر ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ تیرا چپ رہنا ہی زیادہ بہتر ہے. تو سوال ہو، سوال کے طرز کا سوال ہو، سوال کے طرز کا، ایسا سوال نہ ہو کہ جس سے بال کی کھال یا فضولیات کے اندر، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رات ہو جائے اور سورج غروب نہ ہو. آری سمجھ میں؟ آری سمجھ؟ سوالات پوچھا کرے، لیکن سوال کو اس انداز سے پوچھیں کہ واقعی کوئی فائدہ تو. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ چیزیں ہمارے ایمانیات سے تعلق نہیں رکھتی ہیں. ہمارا ایمان ہے کیا؟ تمام انبیاء مقدس ہیں، تمام صحابہ مقدس ہیں. انبیاء کرام کے والدین میں سے جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے اولیاء کرام کے درجے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول بندے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں تم سے مذاق کروں. اب انہوں نے سوالات، حضرت گائے کیسی ہونی چاہیے، سوال آ گیا نا، اب جواب تو بنتا تھا. پاک پیغمبر نے فرمایا انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اللہ نے ان پر سختی کر دی. وہ سوالات پوچھتے رہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا رہا. پہلا سوال، اچھا بتلاؤ جی گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ میاں نے جواب دیا نہ تو بڑی عمر کی ہو، نہ بالکل کماری ہو، مطلب بالکل نوجوان ہو، بلکہ بڑھاپے سے کم اور کمارے پن سے زیادہ ہو.
درمیانی ہو، کر گزرو ظالم ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے جواب دے دیا کہ رنگ زرد ہو، لیکن ایسا زرد ہو جو گہرا والا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اچھا لگے، مطلب خوبصورت ہو۔ کیا ہو؟ خوبصورت ہو۔ جو خوبصورت چیز ہوتی ہے نا وہ آنکھوں کو جچتی ہے، اور جو چیز آنکھوں کو جچتی ہے اس چیز کو نظر لگ جاتی ہے۔ اس چیز کو کیا لگتی ہے؟ نظر لگ۔ ہمارے ماشاءاللہ پھر کرنا نہیں چاہیے، کہنا نہیں چاہیے، ہمارے ہاں تو ویسے بھی ماشاءاللہ بھوکے ننگے لوگ ہیں نا۔ آپ میں سے کوئی ڈیفینس گیا ہے؟ لال خان آپ تو گئے ہوں گے، ہے نا؟ آپ بھی سارے گئے ہوں گے ڈیفینس، کیپٹن گئے ہیں نا؟ ایک ایک گھر پہ 20-20 گاڑیاں ہیں، وہ بڑے بڑی جوان کے بچے پراڈو ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی وہ ہوتی ہیں گاڑیاں، ان کے آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، نہ تو کوئی تعویذ لٹک رہا ہوتا ہے، نہ کوئی کالا جوتا لٹک رہا ہوتا ہے۔ ہمارے غریب علاقوں کے اندر اگر کوئی صابن دانی بھی لے لیتے نا ایفیکس، اس کے پیچھے بھی کالا جوتا لگاتا ہے، کیوں سا؟ کالا جوتا کہ نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ سوچ کی کمی ہے۔ نظر برحق ہے، نظر کا انکار نہیں، لیکن نظر کے لیے کچھ چیز بھی تو ہو۔ ایفیکس سے بہتر ہے آدمی 125 لے لے، شکل بھی اچھی اور اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے، کیونکہ لیاری کے روڈوں پر اگر آپ 35 سے آتے ہیں تو یہ 7 یا 8 جمپ ہیں وہاں تک۔ ایفیکس گاڑی کو اگر آپ لیاری کے روڈ پر چلائیں گے تو جمپ پر آپ کو نیچے اترنا پڑے گا، گاڑی کو اٹھا کر جمپ سے آگے رکھنا پڑے گا، پھر گاڑی کو چلائیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے بھیا؟ خوبصورت چیز کو نظر لگتی ہے بشرطے کہ خوبصورت ہو، بشرطے کہ خوبصورت ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے بعض چیزیں خوبصورت ہوتی نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، یا بعض لوگ بھی خوبصورت نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے خوبصورت ہیں۔ ٹھیک ہے، کالا ٹیکا لگا، کالے ٹیکے سے نظر کو کچھ نہیں ہوتا میری جان، یہ خالی صرف اور صرف دماغ کو تسلی دینے کی باتیں ہیں۔ نظر برحق ہے، سرکار نے فرمایا انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نہ کرے اگر کسی کو شک ہے کہ میری نظر لگتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر اگلے پر دم کر دے۔ یہ آسان حل ہے، اسٹیپ یاد رکھیے گا کہ نظر برحق ہے، جادو بھی برحق ہے، لیکن جادو والے آپ کو 1000 میں کوئی کا دھکا ملیں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نظر کا بگاڑ ہے، نظر کا بگاڑ ہے۔ کسی بندے کو نظر لگ گئی سرسدار، ابتدائی مرحلے میں علاج پوسیبل ہے 6 مہینے تک، یہ کتابوں میں لکھی ہے بات، حدیث میں نہیں۔ تجربہ کار لوگوں نے تجربے کی بنیاد پر کہا اگر نظر لگ گئی 6 مہینے تک پوسیبل ہے اس کا علاج۔ اگر 6 مہینے سے ٹپ گیا نظر گندی ہو جاتی ہے، نظر گندی ہو جاتی ہے، علاج پوسیبل تو ہے لیکن انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اس میں انسان کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر سال کراس کر گیا، اگر سال کراس کر گیا تو پھر نظر اتنی بگڑ جاتی ہے کہ جادو کی ابتدائی اسٹیج تک یہ پہنچ جاتی ہے، اور اگر 2 سال گزر گئے تو پھر کسی کا باپ بھی اس کو توڑ نہیں سکتا، اتنی خطرناک ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے کہ ہم میں سے کس کی نظر لگتی ہے، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر مجھے شک ہے کہ مجھے میری نظر لگتی ہے، یہ الفاظ میں کہوں۔ اگر مجھے شک ہے کہ ناصر پاجی کو میری نظر لگ گئی تو میں پڑھ کر دم کر دوں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں۔ ایک طریقہ نمبر 2، اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو، مثلا میری نظر اللہ نہ کرے کسی کو لگ گئی ہے، تو مجھے چاہیے اپنے ہاتھ دھوں، اپنے اعضائے وضو کو دھوں، اپنے چہرے کو دھوں، اپنے منہ سے کلی کروں، اپنی سنجے والی جگہ کو دھوں، اس کا پانی جمع کروں، جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر پانی ڈال دوں۔ یہ علاج حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، دم نمبر 3، سورۃ القلم کی آخری 3 آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کر
دم کیا جائے نظر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن معمولی والی نظر. اور اگر نظر سخت ہو جائے تو اس بندے کو لٹایا جائے، اس کے پاؤں کی ہتھیلیوں پر، اپنا تلووں پر یہ آیت کریمہ سورۃ القلم کی آخری والی 71 مرتبہ پڑھ کر بار بار دم کیا جائے، تب کہیں جا کر نظر کا زور ٹوٹتا ہے. آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ لیکن آپ لوگ انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظر کے دم میں ہماری روزی رکھی ہوئی، ورنہ تو آپ لوگوں نے دینے نہیں ہے پیسے. ہاں حقیقت ہے، واللہ ہم قطعاً کوشش نہیں کریں گے آپ کو تعویذات سکھائیں. ہم پاگل کے بچے ہیں، ہم پاگل کے بچے ہیں کہ آپ کو سب کچھ سکھا دیں، ہاتھ پیر کٹوا دیں. بلی شیر کی خالہ ہے لال خان، بلی شیر کی خالہ ہے. بلی نے شیر کو سارے گر سکھائے تھے. ایک دن شیر کی نیت کیا ہو گئی تھی؟ خراب ہو گئی تھی. بلی کو کھانے کے لیے دوڑا تو بلی درخت کے اوپر چڑھ گئی تھی. بلی کہاں چڑھ گئی تھی؟ درخت کے اوپر چڑھ گئی تھی. تو شیر نے بہت کوشش کی، کہا خالہ جی، کیا کہا؟ خالہ جی یہ گر نہیں سکھایا آپ نے. کہا کہ یہ سکھاتی تو آج تمہارے پیٹ کے اندر جاتی. تو ہم بھی آپ کو انشاءاللہ سب سکھائیں گے، اگر کچھ نہ کچھ باقی رکھیں گے. نائی اپنے بال خود نہیں کاٹ سکتا. کاٹ سکتا ہے؟ بولو. نائی اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے؟ بولو. نہیں کاٹ سکتا نا. تو لہذا ساری چیزیں خود مت کیجیے گا، ہمارے پاس ہیں، ہم بیٹھے نا سر. کس کے لیے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پیسے کب دینے؟ جب ابا حضور بیمار ہوں تو کریں جی اللہ پاک کوئی بلا کو ٹال دے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ بلا کو تا دیر سلامت رکھ تاکہ ہدایہ آتے رہے. باقی تو آپ نے نہیں دینا. آج میں سوچ رہا تھا 12,000 13,000 تنخواہ ہے میری، اور الحمدللہ 6 بچے ہیں، اور اگر دیکھا جائے باہر کے حالات کو، چائے پینے کے لیے بیٹھو تو 500 روپے کا بل بنتا ہے، تو پھر دعائیں نکلتی ہیں. پھر تو دعائیں نہیں نکلتی ہیں نا حضرت. تو یہ سوچا کریں آپ لوگ، ہم بھی آپ کے اپنے ہیں، کوئی پرائے نہیں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے بھاگے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بنی اسرائیل کے بھاگے ہوئے نہیں، تو ہم لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر. اب کسی کو بری لگی ہے 200 مرتبہ لگے، کسی کو بری لگی ہے 200 مرتبہ لگے، کیونکہ تمہیں برا لگے گا تو شاید غیرت ہے، ادروائز پوسیبل نہیں. ہری سوال انہوں نے کہا زرد رنگ کی ہو جناب. اللہ میاں نے کہا زرد رنگ کی ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اچھا میری بات کو آپ لوگ مزاق سمجھتے ہیں نا، یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اچھی بات ہے. پہلے مرتبہ میں نے کہا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا کرو. ایک جوان کے بچے نے 10 روپے دیے. قربان ہے تمہاری اس وقت کہ لیاری میں رہتے ہو اور 10 روپے خدا کے بندو، 10 روپے تو بھکاری بھی نہیں لیتا آج کل، ساری سمجھ میں. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا، آپ دیں گے تو فائدہ آپ کا ہے. اس لیے کہ اگر یہ دماغ اس اعتبار سے پریشان ہوگا کہ ضروریات پوری نہیں ہے تو دین آپ کو بھی صحیح بیان نہیں کر پائیں گے. ہم اپنے دین کا نقصان کرو گے، لہذا دیا کرو، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے مولویوں کو دو نہ دو وہ تم لوگوں کی اپنی مرضی ہے. ان کے کوئی کاروبار بھی ہوں گے، میرا کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، صرف آپ کو دین پڑھانا ہے. اب بھوکے پیٹ نماز بھی نہیں ہوتی تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ برا مت بنانا. شیو کرنے والے، داڑھی منڈوانے والے، انگریزی بال رکھنے والے اور ناچ گانے پہ خرچ کرنے والے، ماہانہ جو خرچہ وہاں کرتے ہو ہم پر کرو تو دیکھو کتنا کمال ہوگا. ٹھیک ہے سر؟ برا تو نہیں لگا؟ 100 مرتبہ لگے. 3 روٹیاں زیادہ کھا لینا، کیونکہ یہ تو مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے سننا ہے. یہاں سے کل میں نے نماز کی بات کہی نا، وہ غیرت مند طبقہ آج آیا ہی نہیں ہے، وہ غیرت مند آج آیا ہی نہیں. تو میں نے تو پہلے کہا تھا ہمیں کوئی گلہ نہیں آپ سے، ہم صرف خدا کی قسم اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں. بہرحال زرد رنگ کی ہے جی، ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ تو عجیب سی آپ نے بات کر دی ہے کہ زرد رنگ کی ہو، ذرا تفصیلات مزید بتلائیں کیسی ہونی چاہیے. دوبارہ سوال کیا انہوں نے. اللہ میاں نے پھر تیسرا جواب دیا کیا کہ وہ ایسی ہونی چاہیے اس کو حل کے اندر کبھی بھی باندھا نہ گیا ہو، نمبر 1. اور جو کنویں پر جو اپنا وہ کرتے ہیں نا، اس کو گھماتے ہیں، پانی کھینچ کر کھیتی وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں، اس کام کے اندر بھی نہ آئی ہو. اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، بیمار نہ ہو، کوئی داغ وغیرہ بھی نہ ہو. اب ظالم بنی اسرائیل کیا کہنے لگے، ہاں موسیٰ اب تو نے کی نا کام کی بات. اتنے بدبخت ہیں
نبی کو پیچھے اتنا کچھ آزما بھی چکے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں بات تو نے اب کی کام کی. فذبحوہ، اللہ فرماتے ہیں چلو کام انہوں نے کر دیا، ایسا کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا. اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ساری زندگی ڈھونڈتے رہتے، ایسی گائے ان کو کبھی بھی نہ ملتی. بات نمبر ہو گئی 2. بات نمبر 3 سنو جی. اب گائے لانی کریں تو کیا کریں؟ مشکلات میں خود پھنسے دینا. اللہ کی شان، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس کی بیوی تھی بڑی نیک تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا تھا. اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. ان کے گھر کا گزر بسر ایک گائے سے ہوتا تھا، ایک گائے سے ہوتا تھا. یہ جو نیک بندہ تھا، مرتے وقت اس نے بیوی سے مشورہ کیا کہ دیکھ اب یہ بچہ بھی ہے، تو بھی ہے، اب اگر گھر پر اس گائے کو رکھتے ہیں تو سنبھالے گا کون؟ ایسا کرتے ہیں اس گائے کو اللہ کی امانت میں دے دیتے ہیں. چنانچہ اس بندے نے مرنے سے پہلے دعا کی، اے اللہ یہ میری گائے تیرے سپرد امانت کے طور پر قبول کر، اور گائے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا. بات آئی گئی ہو گئی، یہ بچہ جوان ہوا. ماں نے بچے سے کہا بیٹا تمہارا باپ ایک بچیا ایک گائے کو اللہ کی امانت میں دے کر جنگلات کے اندر چھوڑ کر گیا تھا، جاؤ اللہ سے اپنی امانت لے کر آؤ. وہ بچہ جاتا ہے نوجوان، اور جنگل کے اندر جا کر آواز لگاتا ہے اے امانت الہیہ، یعنی اے اللہ کی امانت. چنانچہ وہ گائے دوڑی ہوئی آتی ہے، یہ بچہ گائے کو لے کر گھر پر آتا ہے. اماں کہتی ہیں اس کو جاؤ بازار کے اندر اس کی قیمت لگا دو. بازار میں گیا، بازار میں ایک بندہ ملا. بندے نے اس زمانے کے اندر گائے کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی، بندے نے قیمت لگائی 4 دینار. ماں نے کہا کہ بیٹا اس کو بیچ کر آؤ، لیکن جو بھی قیمت لگاؤ پہلے مجھ سے معلوم کرنا کہ قیمت صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، 4 درہم لگے، دینار. ٹھیک ہے، اس نے نہ دیکھا کہ میں ماں سے پوچھوں گا. اگلے دن دوسرے دن کرتے کرتے کافی دن گزر گئے. یہ لڑکا آتا، وہی بندہ ملتا، قیمت بڑھا کر لگاتا. بچہ یہی کہتا کہ ماں سے پوچھے بغیر میں نہیں بیچوں گا. کرتے کرتے ایک دن ماں نے کہا بیٹا دال میں کچھ کالا ہے. یہ جو بندہ روزانہ قیمت بڑھاتا ہے نا، یا تو یہ خدا کا فرشتہ ہے یا کوئی خدا رسیدہ بندہ ہے. کل جب تو جائے اس سے جا کر مشورہ کرنا. آپ ہمیں مشورہ دیں ہمیں گائے کا کیا کرنا چاہیے. اب یہ بچہ گیا اور جا کر ان سے کہا، اس نے کہا تمہیں مبارک ہو بیٹا، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تمہیں بتلانا چاہتا تھا کہ ماں کو جا کر میرا سلام کہنا، اور ماں کی خدمت یوں ہی کرتے رہنا، اور گائے کو سنبھال کے رکھنا. بنی اسرائیلی تمہارے پاس آئیں گے، اس کی قیمت لگائیں گے تو منہ مانگے داموں تم ان کے اوپر اس کو بیچ دینا. بنی اسرائیلی ڈھونڈ رہے تھے گائے ایسی، مل نہیں رہے تھے. اللہ کی شان گائے مل گئی تو فرشتے کی بات دماغ میں دی، نہیں بیچیں گے نہیں بیچیں گے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی، بندہ ہے پر بیچتا نہیں. اس بندے کو بلایا گیا، لڑکے کو کہا کہ حضرت والا السلام علیکم، باقی سارے باتیں تو ٹھیک ہے، میں مالک ہوں، میری مرضی ہے میں جیسے بیچوں. حضرت موسیٰ نے کہا بالکل آپ کی مرضی ہے، کیا طے کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے اس لڑکے کی ماں نے کہا گائے کو ذبح کرو، اس کے چمڑے کے اندر سونا بھر کر ہمیں دو. ٹھیک ہے، یہ اس کی قیمت ہوگی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ گائے کو تولو اور اس کے برابر میں سونا تولو، وزن برابر کرو، اس وزن کے طور پر ہم دینے کو تیار ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ کی جان یہی کیا گیا اور قیمت لی گئی، گائے مل گئی، گائے کو ذبح کیا. اللہ کا حکم تھا اس مردے کو اس مردہ گائے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. جو ہی ٹچ کیا مردہ ایک دم اٹھ کر زندہ ہو گیا، اور اس نے بتلایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے مارا تھا، مجھے میرے بھتیجے نے مارا تھا. چنانچہ یہ کرنے کے بعد فوراً مر گیا. اللہ نے یہ مردہ زندہ کروا کر قاتل بھی پکڑوا دیا، اور اللہ نے یہ مردہ زندہ کروا کر اپنا قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرنے پر دلیل کے طور پر بات کو بھی سمجھا دیا. آگے بات سمجھ میں دیکھیے ترجمہ. اللہ کرے آپ سب قرآن لے کر بیٹھنے والے بن جاؤ تو کتنا اچھا ہو جائے گا. یہ قرآن آپ لوگوں کو آ جائے گا، باقی مرضی تھوڑی اپنی ہے. اس موقع پر آپ لوگوں کو وہ یاد آ جاتا ہے جب قرآن کا ادب نہیں ہوتا جی.
ویسے ماشاءاللہ بڑے باادب لوگ ہیں، لیکن یہاں درس کے اندر ادب کی بات یاد آتی ہے کہ پیٹھ ہو جاتی ہے، نقصان کر رہے خدا کے بندو۔ آیت نمبر 66 وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد رکھیں جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائے۔ قالوا، بنی اسرائیل کے لوگ بولے اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ مذاق؟ قال، حضرت نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں کس میں سے؟ جاہلوں میں سے۔ قالوا، وہ کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ قال، حضرت نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو اپنا حل وغیرہ میں جوتی گئی ہو اور نہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ تو ادھیڑ عمر ہو، ولا بکر، اور نہ ہی نوجوان ہو، اعوان بین ذلک، ان دونوں کے درمیان ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں کہا گیا ہے ایسا کر گزرو۔ قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اللہ میاں سے پوچھو گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال، حضرت نے فرمایا انہو یقول، اللہ میاں فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، گائے کا رنگ زرد ہو، فاقع لونہا، گہرا زرد رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا، وہ کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کا معاملہ ہمارے لیے مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پالیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقول، اللہ میاں فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا دلول تثیر الارض، کہ وہ حل وغیرہ میں نہ جوتی گئی ہو کہ جس سے کھیتی باڑی کی گئی ہو، اور نہ ہی ولا تسقی الحرث، نہ ہی اسے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، مسلمۃ، وہ بے داغ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں داغ وغیرہ بھی نہ ہو۔ قالوا، بن اسرائیلی کہنے لگے الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تو لے کر آیا سچی بات۔ فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح کر لیا، وما كانوا يفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے مار دیا تھا، قتل کر ڈالا تھا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کا قتل کا الزام کہ دوسرے پر لگانے والے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضربوه ببعضها، اس مردے کو، اس مردہ گائے کے بعض کے بعض کون سی چیز ٹچ کی تھی؟ بعض کہتے ہیں دل، بعض کہتے ہیں زبان، بعض کہتے ہیں جگر، بعض کہتے ہیں کوئی اور حصہ ران۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، ہم اسی طریقے سے زندہ کریں گے مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھلاتا ہے اللہ تمہیں اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل ہے بدھ کا دن، درس نہیں ہوگا انشاءاللہ بلکہ مجلس ذکر ہوگی۔ پرسوں ہے جمعرات کا دن، درس نہیں ہوگا انشاءاللہ بلکہ درود پاک کی مجلس ہوگی۔ ترسوں ہے جمعہ انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ بیان کریں گے۔